پیٹ کی بیماریاں، اتنا بڑا پیٹ جو ہمارا ہے ماشاءاللہ، پیٹ کی بیماریاں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مر جائے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو کیا نہیں ہوگا؟ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید۔ اب ذرا ڈاکٹروں سے پوچھیں نا پیٹ کی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ جگر، پیٹ کے اندر جگر میں کینسر ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے، کام نہ کرے، پیٹ کی بیماری، پھر اس کی جگر کی بیماریوں کی بھی لمبی فہرست ہے۔ پیٹ کے اندر آنتیں بھی ہوتی ہیں، سینے میں تو نہیں ہوتی نا آنتیں، پیٹ میں ہوتی ہیں۔ اب آنتوں میں کینسر بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ٹی بی ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی پانی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بندے کو موت آ جاتی ہے، کبھی حیضہ ہو جاتا ہے، وہ بھی حیضہ کیا ہے؟ پیٹ کی بیماری ہے۔ پیٹ میں اور کیا ہے؟ پتا، پیٹ میں ہی ہے نا، سر میں تو نہیں ہے۔ تو پتے کی بیماریاں، اور کوئی پتے کی بیماری میں مر جائے۔ میرا بھتیجا حسن احمد 17 سال کی عمر، پتے کی بیماری ہوئی تھی اس بیچارے کو، اچھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، شہید۔ اور پیٹ میں اور کیا ہے؟ اور بھی کچھ ہے؟ ہاں جی، معدہ، معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، معدے کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو پیٹ تو ایک بہت بڑا لفظ ہے، پھر تو بہت کچھ ہے۔ تو پیٹ کی بیماری میں عذاب قبر سے بھی حفاظت اور موت بھی شہادت۔ اچھا، عورتوں کے لیے بھی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے اوپر بھی بے شمار فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یعنی تمہیں راضی ہونا چاہیے جب کوئی امید سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، شب بیداری کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا، اس جیسا ثواب اس عورت کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس کو لیبر پین ہوتی ہے، اس کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بہت کچھ جنت میں سامان تیار کیا ہوتا ہے، اور یہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر گھونٹ کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ رات کو جاگنا پڑے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہیں جب بچے کی ولادت کا سلسلہ اور اس کے سارے حالات سے متعلق۔ فرمایا عورت اپنے امید کے حالت میں ہو اور بچہ پیدا ہو اور دودھ کو مکمل کرنے تک جو دودھ کا وقت ہوتا ہے، تو ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اسلام کی سرحد پر کوئی نگہبان محافظ کھڑا ہو۔ یعنی پیدائش سے پہلے کے 9 مہینے، پیدا ہونے کے بعد 2 سال، یہ تقریباً 2 ڈھائی 3 سال کا جو وقفہ ہے، یہ سارے کا سارا اس نے تکلیف میں، ذمہ داری میں اور ہمت کے ساتھ گزارا، اس کو مجاہد کی طرح اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو عورت پاک دامن ہو، حیا والی ہو، اور ایک کمانے پن میں انتقال کر جائے تو شہید، اور اگر بچہ جس وقت پیدا ہو رہا ہو اس وقت انتقال ہو جائے، نفاس کے وقت میں پیدا ہونے کے چند دن بعد تک بھی اگر انتقال ہو جائے تو یہ شہید۔ فرمایا کہ جو حمل گر جائے، بعض بار DNC ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بچہ اپنی ماں کو، باپ کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ بچہ بھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تھا، اس کا سلسلہ بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑے گا اور وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔